ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو انہوں نے نام دے دیا ہے خواجہ غریب نواز کا نام، کیونکہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو غالباً اجمیر کے اندر جو ایک مزار اور ایک قبر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی، ان کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے اور ان کو لقب دے دیا گیا خواجہ غریب نواز۔ او لوگو، تم نے اللہ کا درجہ تو اوروں کو دے دیا، تم نے کسی کو غریب نواز بنا دیا، تم نے کسی کو مشکل کشا بنا دیا، تم نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا۔ تم کو اولاد مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو، تم کو دولت مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو، تم کو بیماری میں شفا مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو۔ جب سب کچھ تمہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر نماز میں تم یہ ناٹک کیوں کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری توحید میرے پیارے ساتھیوں، آج معاف کرنا ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے توحید کو سمجھائی، اسی لیے تقریباً 100 سال پہلے دلی کے قریب پانی پت کے رہنے والے ایک شاعر نے، جن کا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا میرے ساتھ، کتے بلی اور بندر کی قبریں بنا بنا کے اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ، بھارت کی سرزمین پہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے بندے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے بات ہی بات میں کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا، کوئی اچھی چیز دیکھتے کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ جو اللہ چاہے۔ صحابی نے اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ کے پیارے نبی بہت ناراض ہوئے، آپ نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، اے میرے صحابی آج تو بول دیا ہے، آئندہ ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ کہا کرو جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے کائنات چلتی ہے، میرے چاہنے سے کائنات نہیں چلتی۔ ذرا سا بھی توحید میں میرے پیارے ساتھیوں بال برابر بھی اگر ایک لفظ بھی ایسا نکالا گیا جو توحید کے خلاف تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے کلکتہ میں پڑھتے ہیں، کلکتہ میں جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بچے آسام میں گوہاٹی میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دلی بھیجتے ہیں، یو پی میں بھیجتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، او لوگوں، ٹھیک ہے آپ شیرشاہ آبادی قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ قرآن و حدیث پہ چلنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ اہل حدیث گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ دلی میں پڑھ رہا ہے، کلکتہ میں پڑھ رہا ہے، یو پی میں پڑھ رہا ہے، آسام میں پڑھ رہا ہے، تو اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ کما کتنا رہا ہے، پڑھائی ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میرا بچہ جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کی کمائی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی جاب کی فکر ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کی توحید کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی تو بت پرستی سے بچا اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا۔
اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی چنتا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو توحید پر قائم رہوں لیکن میری اولاد پھٹک جائے، میری اولاد غلط ماحول میں پڑ جائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جو قرآن نے جو بات کہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ مرتے دم تک اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا، مرتے دم تک توحید سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا، مرتے دم تک توحید سے کوئی سمجھوتا مت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ اور بنگال میں ہم دیکھتے ہیں جب پالیٹکس میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب راجنیتی میں بہت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ کتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ اتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ شرک کی کگار پر بھی انسان پہنچ جاتا ہے۔ ایسے تہواروں پر وہ خوشیاں مناتا ہے اور ایسے تہواروں پر وہ خوشی کے گیت گاتا ہے جو تہوار اللہ کے ساتھ جن تہواروں پر شرک ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاف کرنا، شراب پینا پاپ ہے، زنا کرنا پاپ ہے، لیکن شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے۔ اگر شرک کے معاملے میں مسلمان کمپرومائز کر رہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ابھی 25 دسمبر کا تہوار گزرا، کرسمس کا تہوار۔ ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے اور لبرل دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کر کے جو ہے ڈال رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو بھائی میرے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کو قرآن کی 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی اگر یاد ہوگی، ان کا معنی اور مطلب یاد ہوگا، تو آپ میری کرسمس کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی خوشی منا رہے ہو، اور آپ کا قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم لوگ فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو سنت میں ہم کون سی سورتیں پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون۔ یہ قرآن کی 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں۔ آپ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، طواف کیا آپ نے، طواف کے بعد کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہاں پر بھی یہی دونوں سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی بڑی امپورٹنٹ سورتیں ہیں ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قل هو اللہ احد آپ کو یہ سکھاتی ہے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف کراتی ہے سورہ اخلاص، اور قل یا ایھا الکافرون آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے تو آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ کا انکار کرنے والوں، اے کفر کرنے والوں، اے انکار کرنے والوں، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے۔ تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میرے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق اللہ ختم ہو گیا، اب حقوق العباد شروع ہوا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندو، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر تمہارے ماں باپ کا ہے۔ اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، ماں باپ ہماری جو سیوا کرتے ہیں، جس بھاؤ کے ساتھ کرتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی سیوا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بچہ چھوٹا ہے، بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں اس کو کھلا کھلا کے صاف کر رہی ہے، ماں پچکار پچکار کے صاف کر رہی ہے، ماں دلار کر کر کے صاف کر رہی ہے، ماں کے چہرے پر ایک بار بھی ناگواری کا احساس نہیں ہے۔ اور وہی ماں جب بوڑھی ہو جائے اور بیٹے کو ماں کی گندگی صاف کرنا پڑے، بیٹا صاف تو کر دے گا مگر بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، بیٹا کرے گا مگر دل سے نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہوتا ہے ماں باپ میں اور اولاد میں۔ آپ
زندگی بھر اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے رہیے، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اے انسان، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا، اپنی ماں کی اس قربانی کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ نہ ماں کی قربانی کو بھولو میرے بھائیوں، نہ باپ کی قربانی۔ باپ بھی باپ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ترقی نہیں چاہتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی سے جل جاتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی دیکھ کر ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش یہ ترقی نہ کرے، مگر دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، وہ باپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو، جب باپ نہیں رہے گا تمہیں اندازہ ہوگا بہت سارا بوجھ تھا جو باپ اپنے سر پہ لے کے چلتا تھا اور تم کو باپ نے اس بوجھ سے تم کو دور کر کے رکھا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پورے گاؤں میں سب سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے۔ مدرس ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے آتا ہے تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ماں کا یہ درجہ ہے، فادرس ڈے آتا ہے تو باپ کا درجہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ او مدرس ڈے منانے والوں، او فادرس ڈے منانے والوں، اسلام میں مدرس ڈے اور فادرس ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ کر کے بات مت۔ آج بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس کوڑے کی حیثیت نہیں ہے، یہ گھر میں ہمارے رہے گا، ہمارے گھر کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہ بھی نہ کہنا۔ ارے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، انسان بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان ہر چیز کی ضد کرنے لگتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اپنا بچپن یاد کر لینا، تم نے اپنے بچپن میں ان کو بہت تنگ کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے کبھی برا نہ مانا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی باتوں کا برا نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہا کرو، نرمی کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو۔ تم سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاؤ گے، تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، تم انجینئر بھی بن جاؤ گے، جب اپنی ماں کے پاس جانا تو انجینئر بن کے نہ جانا، وکیل بن کے نہ جانا، جج بن کے نہ جانا، پرائم منسٹر بن کے نہ جانا، چیف منسٹر بن کے نہ جانا۔ ماں کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا، باپ کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا تھا۔ یہ دعا کون یاد کرے گا؟ یہ مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا وہ دعا یاد کرے گا۔ وہی مدرسے جن کو چلانے کے لیے آپ کے جھارکھنڈ اور بنگال میں مولویوں کو در در کی ٹھوکریں کھا کے چندہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب مدرسے 4 مہینے کیوں بند رہتے ہیں سال میں؟ یہ مدرسے نہ بند رہیں، یہ اپنے بچوں کی خوراکی کے لیے دھان اکٹھا نہ کریں، یہ رمضان میں اپنے سفرا کو بیچ کے چندے اکٹھا نہ کریں تو یہ مدرسے نہیں چلیں گے میرے پیارے ساتھی۔ اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، میں بہت زمانے سے 2009 سے آپ کے بہار اور جھارکھنڈ کی سرزمین پہ آیا تھا۔
ادھر سیمانچل کا ایریا بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور ادھر آپ کا جو سنتھال پرگنا کا ایریا ہے، اور جو یہ آپ کا صاحب گنج اور یہ آپ کا پاکڑ کا جو علاقہ ہے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کچھ کمیاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان کمیوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس جمعہ کی نماز کو آپ کتنا مہتو دیتے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ کبھی کبھی اس علاقے میں جب جمعہ پڑھانے میں گیا، 12 بجے 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، میں مسجد میں پہنچ گیا، ٹائم سے ممبر پہ چڑھ گیا، خطبہ شروع کیا، مسجد میں بھی ایک صف بھی نہیں آئی۔ جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، 12:30 بجے، 1 بجے جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، تب دھیرے دھیرے لوگ انگڑائی لیتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، صاحب چلو اب جمعہ پڑھ لیا جائے۔ یہ آپ کی نظر میں جمعہ کی ویلیو؟ 90% آپ کی مسجدوں میں جمعہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ڈھنگ کا خطیب ہے جو تقریر تیاری کر کے ایک اچھے موضوع پر بیان کرے، اور نہ ان مسجدوں میں آپ نے لیڈیز کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ جلسوں میں آپ نے سختی کر دی، منیہاری کی دکانیں نہ لگیں، میلہ ٹھیلا نہ لگے، تاکہ جلسے میں بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، میں سپورٹ میں ہوں آپ کے، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ آپ کی جوان لڑکیوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے آپ کے گھر میں موبائل موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اسنیپ چیٹ موجود ہے۔ آپ کی لڑکیاں آج زنا میں پڑ رہی ہیں، آپ کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں، آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے کیا سسٹم ہے؟ تقریر کر دینے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا میرے ساتھ۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر آپ صرف اپنی مسجد میں جمعہ کے خطبے کا نظام صحیح کر لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نظام صحیح کیسے ہو؟ رمضان میں تراویح پڑھانے والا امام آتا ہے، ہماری جیب سے بڑی مشکل سے 10,000 روپیہ نکلتا ہے، اور 10,000 روپیہ دے کر کے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت ہم کو سننے کو ملے۔ 10,000 میں تجھ کو امام حرم ملے گا؟ مذاق بنا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کی اپنے گھر کے خرچے آپ دیکھیے، اور مسجد کے امام کو آپ 5,000 6,000 7,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بیچارہ پوری تیاری کر کے محنت کر کے وہ جمعہ کا خطبہ دے، درس بھی دے۔ آپ کو میرے پیارے ساتھیوں اگر کوالٹی چاہیے تو آپ کو کوالٹی سپینڈ کرنی پڑے گی، آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی کے لیے مہنگی فیس دے کر کے آج کانوینٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی مسجدوں کا نظام بہتر بنانا ہے، اچھے خطبہ کو لانا پڑے گا، ان کی سیلری آپ کو اٹھانی پڑے گی، اور آپ جب جمعہ کا نظام اچھا بنائیں گے، ان مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کریں گے، ہزاروں جلسوں پر بھاری آپ کے سال کے یہ 48 جمعہ کے خطبے ہو جائیں گے۔ سال کے 48 یا 50 جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر ڈھنگ سے یہ خطبے آپ سن لیں گے اور آپ کے گھر کی عورتیں یہ خطبے سن لیں گی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا اللہ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا کون پڑھے گا؟ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے حدیثیں پڑھی ہوگی۔ ہاں، جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بہت کرے گا، آپ کی طرف سے مسجدوں میں دان دے دے گا، مدرسوں میں دان دے دے گا، مگر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اپنے باپ کا جنازہ بھی ڈھنگ سے پڑھ سکے۔ وہ لوگوں اگر اولاد والے ہو تو کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بنا دو کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ ہم نے تو ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، اور ہر بیٹا عالم دین ہے، اور ہر بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ ہم نے ایسے خوش نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے، اور ہم نے ایسے بد نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے کہ باپ مر گیا اور کوئی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکے۔ جس کو جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہو، جس کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہوں، کوئی ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ والدین کے حق میں دعا ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ تو حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ دوسرا حق کس کا ہے؟
وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں آئے، کوئی تمہارا باپ بھی ہے، کوئی تمہارا چاچا بھی ہے، کوئی تمہارا دادا بھی ہے، کوئی تمہارا نانا بھی ہے، کوئی تمہارا ماموں بھی ہے، کوئی تمہاری خالہ بھی ہے، کوئی تمہاری بوا بھی ہے۔ ان رشتوں کے بیچ میں تم پیدا ہوئے ہو۔ وَاتَّقُوا، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتوں کو مت توڑو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اگر رشتوں کو توڑو گے اللہ تم کو توڑے گا، اگر رشتوں کو کاٹو گے اللہ تم کو کاٹے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا، قامت الرحم، رشتہ کھڑا ہو گیا، وَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیا، اور رشتے نے جا کر کے اللہ سے کہا ہَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيَّةِ، اے اللہ دنیا میں جو رشتہ توڑے گا، اے اللہ جو رشتہ جس کا رشتہ توڑا جائے گا، اے اللہ وہ یہیں آ کر کے تیری پناہ لے گا، اے اللہ میں بھی تیری پناہ لے رہا ہوں۔ پھر اللہ رشتے سے کہے گا اما ترضینا ان اصل من وصل کی واقطع من قطع کی، اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے، دان دیتے ہو اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ نکالتے ہو لاکھوں کروڑوں میں، تو پہلے اپنے خاندان پہ نظر ڈالو، اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالو۔ پورے گاؤں اور پورے علاقے کو زکوٰۃ بعد میں بانٹنا، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون زکوٰۃ کا حقدار ہے، پہلے اس کو زکوٰۃ دو۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو جب صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، تم کو صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، تم کو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا، اور تم کو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی سن لو، رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسى له في اثره